السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تمہید الصرف کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم سبق نمبر 13 شروع کریں گے اور یہ قدر اور کانا کے بیان میں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے فعل ماضی اور اسی طرح سے فعل مضارع، اس کی گردان اس سے پہلے دونوں کی بیان کی گئی، معروف اور مجہول کی شکل میں۔ اسی طرح سے مثبت اور منفی ہر ایک اعتبار سے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور اسے باقاعدہ بورڈ پر سمجھایا گیا۔ آج ہم کچھ ایسے حروف یا کچھ ایسے کلمات ہیں جو فعل ماضی یا اسی طرح سے فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں اور ایک خاص معنی میں فعل ماضی کو یا فعل مضارع کو کر دیتے ہیں۔ انہی حروف میں سے قدر اور کانا ہے۔ قدر دو حرف سے مل کر بنا ہے قدر، اسی سے ملتا جلتا ایک اور دوسرا لفظ ہے قدر کے ساتھ، اور وہ ہے لقد۔ لقد بھی اصل میں قد ہی ہے، لیکن لام تاکید اس کے شروع میں زائد ہے، یعنی قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، اور پھر لام لام تاکید کا ہے، اس کے ذریعے اور مزید تاکید کرنا ہوتی ہے تو لقد لاتے ہیں۔ آئے بات میں فعل ماضی کے اندر جب یہ داخل ہوگا تو ایک کو تحقیق کے معنی میں کر دے گا، یعنی وہ کام یقینی طور پر گویا کہ ہو چکا ہے، کسی بھی کام کے تعلق سے بات کہی جا رہی ہے وہ یقینی طور پر ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے قد یہ قربت کے معنی پر بھی دلالت کرتا ہے، یعنی وہ قریب ہی ہوا ہے لیکن قریب ہی ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت زمانہ گزر چکا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ یہاں بیان کرتے ہیں قد سافر، قد سافر زہیر، قد سافر زہیر، زہیر نے سفر کیا، یعنی زہیر سفر کر چکا ہے، یہ اس کا معنی ہوگا، یعنی وہ سفر کے لیے نکل چکا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی شک اس کے اندر نہیں ہے، وہ نکل چکا ہے اور ابھی نکلا ہے قریب بھی۔ آئی بات سنیں تو فعل ماضی پر جب یہ آئے گا تو ایک کو تحقیق کا معنی پیدا کرے گا اور اسی طرح سے تاکید ہو جائے گی، تو اس کے معنی میں تاکید ہو جائے گی اور ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ مثال بیان کی۔ اسی طرح سے اور بھی مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، جیسے قد سافر زہیر، زہیر نے سفر کیا ہے، اسی طرح سے قد ذهب امر جا چکا ہے، یعنی ابھی جلد ہی امر جا چکا ہے۔ اسی طرح سے یہ فعل مضارع کے شروع میں بھی آتا ہے، اور جب فعل مضارع کے شروع میں آئے گا تو ایسی صورت میں تقلیل کے معنی میں آتا ہے۔ تقلیل کا مطلب ہوتا ہے یعنی کبھی کبھار کے معنی، کبھی کبھار کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ قد یصدق القلوب، جیسے ہے قد یصدق القلوب، قد یصدق القلوب، کبھی کبھی جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے، کبھی کبھی جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہاں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ہم کبھی کبھی آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو یہ تقلیل کے معنی میں یہاں
استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر کبھی تقلیل کا معنی وہاں لینا مناسب نہ ہو تو ایسی صورت میں مضارع پر بھی تحقیق کے معنی کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی تحقیق کا معنی بھی ادا کرتا ہے اور پھر مضارع کے اندر بھی تحقیق کے معنی آ جاتا ہے۔ جیسے اسی طرح سے قد یعلم ما انتم علیہ، ما انتم علیہ، قد یعلم، قد یعلم ما انتم علیہ، قد یعلم ما انتم علیہ، یعنی جس پر تم ہو وہ ہمیں معلوم ہے، تحقیق کے ہمیں معلوم ہے، اس میں ایسا نہیں کہ کبھی کبھی معلوم ہے، یعنی ہمیشہ معلوم ہے، یہ کوئی ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ تو یہ تو اس کے معنی کے تعلق سے بات ہے کہ یہ فعل ماضی یا فعل مضارع پر داخل ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا، قد ہو یا لقد ہو، یہ فعل ماضی پر آئے گے تو تحقیق کا معنی دیتے ہیں، اور قریب قربت کے معنی پر بھی دلالت کرتے ہیں، قریب کر دیتے ہیں، وہ معاملہ ابھی جلدی ہی قریب ہی ہوا ہے۔ جیسے ایک اور بہت مشہور مثال ہے قد قامت الصلاۃ، یعنی قریب ہے، یہاں جو ہے قربت کا معنی بھی ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہونے کے قریب، قربت بھی قد قامت الصلاۃ، جماعت کھڑی ہونے کے قریب ہے، تو یہ قربت کے معنی میں بھی فعل ماضی پر آتا ہے، تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے اور قربت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح سے تحقیق کے معنی میں آتا ہے، جب خاص طور سے جب یہ فعل ماضی پر جب یہ داخل ہوتا ہے تو یہ تحقیق کے معنی میں، اور فعل ماضی مضارع پر اگر آتا ہے تو ایسی صورت میں یہ تقلیل کے معنی ادا کرتا ہے، جیسے قد یحدث الکذوب، کبھی کبھی جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے۔ یہ تو معنی کے اعتبار سے بات ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس قد کو فعل مضارع پر داخل کریں گے یا فعل ماضی پر داخل کریں گے تو اسی طرح سے پوری گردان جسے جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی، جیسے مان لیجیے فعل ماضی ہے تو فعل ماضی کے شروع میں قد فعل، قد فعل، قد فعل، قد فعلوا، اور اسی طرح سے قد فعلت، قد فعلتا، قد فعلنا، قد فعلتا، قد فعلتما، قد فعلتم، قد فعلتے، قد فعلتما، قد فعلتنا، قد فعلتم، قد فعلنا۔ قد کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کسی طرح سے یہ فعل ماضی کی جو گردان ہے اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی اس کے آنے کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ معنی کیا ہو جائے گا، قد فعل اس نے کیا ہے، قد فعل ان دو نے کیا ہے، قد فعل ان سب نے کیا ہے، اور قد فعلت اس ایک عورت نے کیا، اسی طرح سے نیچے تک، یعنی پوری گردان کا اسی طرح سے ترجمہ ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم اسے فعل مضارع پر داخل کرتے ہیں، فعل مضارع کا اگر اسے داخل کریں گے تو ایسی صورت میں بھی اس کا معنی ہوگا قد یفعلوا، قد یفعلوا، قد یفعلون، یفعلون، یفعلان، یہ بھی دیکھیے قد۔ اسی طرح سے قد تفعلوا، قد تفعلان، قد یفعلنا، قد تفعلوا، قد تفعلان، قد تفعلون، قد تفعلینا، قد تفعلان، قد تفعلنا، قد افعلوا، قد نفعلوا۔ یہاں بھی گردان کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ قد یفعلوا وہ کبھی کبھی کرتا ہے، تقلیل کا معنی اس میں آئے گا، قد یفعلوا کبھی کبھی کرتا ہے، نہیں وہ کرتا ہے۔ قد یفعلان وہ دو کرتے ہیں، قد یفعلون وہ سب کرتے ہیں، قد تفعلوا وہ کرتی ہے، یعنی تقلیل کا معنی اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ آئے بات سمجھ؟ تو یہ قد سے متعلق مختصر سی بات
سامنے رکھی کہ قد فعل مضارع پر اسی طرح سے فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے اور معنی کے اندر تبدیلی کرتا ہے، البتہ جب اس کی گردان کریں گے تو گردان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جس طرح سے سیگے سے پہلے لکھے جا چکے ہیں اسی طرح سے سیگے رکھ کے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آئی بات سمجھ؟ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔